بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہم لوگ آج انشاءاللہ سورہ کافرون سے شروع کریں گے، اور ایکچولی دیکھیں میں وہی ابھی جو ڈاکٹر افشا نے بات کی ہے میں اسی کو ہی آگے کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا نا، اس سے پہلے اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، اور اللہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی انسان کو کبھی بھی یہ خیال آ جائے نا کہ میں نے اپنا رستہ ٹھیک کرنا ہے اور میں جو چیز پچھلی زندگی میں نہیں کر سکا، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں ریفرنس انشاءاللہ، ظاہر بات ہے میں خود ابھی اتنی اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو 100% ریفرنس دے سکوں، لیکن میں اس بارے میں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے کہ جو اللہ جو ہے، اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جو اس کی پچھلے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یس، بلکہ یہ سورہ معارج جو میں نے ابھی ڈسکس کی تھی، جو میں نے کلپ بنا کے بھیجی تھی، اس میں ہی تھا۔ تو بیسیکلی آپ سب لوگوں کو ویلکم، اور بیسیکلی جو پیغام یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی فرقے کی ترویج نہیں کر رہے، ہم کسی ایک اسپیسیفک اسکالر کی ترویج نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا تو ہمیں ایک رول ماڈل، ہمارے لیے ایک مینول دے دیا تھا کہ جو اللہ کا جو کلام ہوگا وہ، اور اللہ کے جو نبی ہوں گے وہ آئیں گے اور تم لوگوں کو رستہ بتائیں گے، اور اس پہ تم لوگ چل لینا۔ یہ تمام جو جتنے بھی حضرت آدم کے بعد جتنے جو پیغمبروں کا سلسلہ ہے اور آسمانی کتب کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی چیز، وہ ختم کا مطلب ختم نہیں ہوتا، مہر ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ختم ہوئی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور قرآن پاک کو ایک کامل ہدایت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کہ جس کے اندر آج تک کوئی بھی ایک بھی چیز نہیں بدلی۔ اب اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتنے الفاظ کی سمجھ ہو جائے، سمجھ بوجھ کے ہمیں قرآن پاک کے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ وہاں پر ٹاپک کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ صرف ترجمہ نہیں، وہ ترجمے کے بغیر اگر ہمیں یہ چیز I'm sorry، تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، ارادہ کریں، اتنی دنیا کی مشکل سے مشکل کام ہو جاتے ہیں اگر ہم ارادہ کریں، تو ارادہ ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اور ہمیں مرنے سے پہلے اللہ یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں، کم از کم اس حد تک کہ ہمیں اس کے پیغام کہ جب وہ مومنین کی کوالٹیز میں ہے نا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کے دل کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے اندر دل ان کے کانپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نارمل روٹین میں دیکھیں ہمارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ قاری صاحب پڑھے، اور یہاں پر جو سعودی عرب میں رہتے ہیں لوگ، وہ جب وہ عرب قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ہچکیاں بندی ہوتی ہیں، اور جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لینگویج سمجھ نہیں آتی، تو جو میری جو ساری ایفرٹ ہے وہ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی لینگویج سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے رمضان کے بعد دوبارہ سے کلاس سٹارٹ کی تھی، اور میں نے ریورس گیئر میں پچھلی ڈائریکشن سے شروع کیا تھا، لیکن اس میں کچھ جو قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کے اندر میسج میں آپس میں تھوڑی سی سملیرٹیز اور کمپیریزنز آتے ہیں، تو میں نے آج جو سورج سلیکٹ کیا ہے وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا کس طریقے سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ چاروں کل بھی مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سورہ معوذتین، تو معوذتین کے اندر بہت سارے الفاظ یہاں پہ اس کے اندر الفاظ، اچھا ایک اور میں آپ لوگوں کو یہ میسج دوں گا، آج میں اس کو ریکیپ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ اپنی ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں گے۔ قرآن پاک میں بے تحاشا الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں، اور ایسے الفاظ ہیں جو کم دفعہ آتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اپنا فوکس شروع میں ان الفاظ کو یاد کرنے یا ان الفاظ کو سمجھنے میں کریں گے جو بار بار آنے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ کی ووکیبلری بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور جو گرامر کا، جیسے ڈاکٹر افشاں نے بتایا تھا کہ گرامر کو سمجھنا اور اس کے اندر وہ پوری ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جو اسٹارٹنگ چیز ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ اسٹارٹنگ چیز سے اگر آپ کو اتنا بھی سمجھ آ جائے اور اس میں آپ اپنی طرف سے فتوے نہ دینے شروع کر دیں، آپ اس کو صرف پیچھے پیچھے رہ کے صرف آپ کو اتنا، اگر آپ کو یہ جیسے میڈم نے ابھی ذکر کیا تھا کفر اور شرک، تو بیسیکلی جو کفرا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور جو ایگزیکٹلی جو شرک والا ہے وہ مشرک ہے۔ تو جو شرک اور کفر میں جو ڈفرنٹ ہے وہ یہی ڈفرنس ہے کہ ہم سب بھی جب بھی ہم اللہ کے پیغام کا انکار کریں گے تو اس ٹائم پہ ہم لوگ کفر کی حالت میں ہوں گے۔ تو یہ ایک ہم لوگوں کو سب سوچنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا معاملات، ہر معاملے میں جہاں پر بھی ہم نے اپنے رب کو چیلنج کیا، ہم نے کہا کہ نہیں رب نے تو یہ کہا ہے لیکن اس وقت مجھے یہ سوٹ کرتا ہے تو اس لیے میں نے تو یہ کرنا ہے، تو اس وقت ہم لوگ کفر کی حالت، تو اللہ ہمیں اس حالت سے بچائے، اور ان معاملات کو ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کوئی ایسی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے اس دنیا کے اندر جہاں پہ ہم جا کے کوئی گناہ کریں، کسی کو زیادتی کریں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کریں اور ہم بچ جائیں، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، اور قرآن کے الفاظ آپ کو اس وقت سمجھ آئیں گے جب آپ اس کو لینگویج سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاسٹ ٹائم جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لاسٹ ٹائم جو ہے نا، جو ہم لوگوں نے جو کیا تھا نا، اس کے اندر جو کچھ الفاظ جو تھے نا، میں بولوں گا کہ ہم لوگوں نے اعوذ سے شروع کیا تھا، تعوذ و تسمیہ سے، تو اس میں اعوذ کا لفظ آیا تھا، یہ بھی بار بار ظاہر بات ہے ہر وقت ہم پڑھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد با کا لفظ ہے، با کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے، ساتھ. تو با کا لفظ ایسے ایز اے الفابیٹ بھی آئے گا، لیکن کئی دفعہ جب جملے کے شروع میں آ رہا ہوگا تو آپ ایک دفعہ غور سے دیکھیں کہ کیا یہ ود کے معنی میں تو نہیں آ رہا، اور ترجمہ جب آپ کے سامنے لکھا ہوگا تو آپ کو اس کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے گی. تو باللہ جیسے اعوذ باللہ میں بولتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں من الشیطان الرجیم. تو من بھی ان الفاظ کی لسٹ میں ہے، اللہ بھی ظاہر بات ہے بار بار آتا ہے، من بھی ان الفاظ کی لسٹ میں ہے جو بار بار آتے ہیں. تو من کا مطلب ہوتا ہے فرام، ٹھیک ہے. میں کوئکلی آئی ول ٹرائی ٹو کوئکلی فنش اٹ آف، اور آگے ہم آج والا ایجنڈا جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو من کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی ہم پناہ مانگتے ہیں تو ہم کسی ایک چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں، کسی ایک چیز کے اندر ہم پناہ مانگ رہے ہیں اور کسی ایک چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو یہاں پر کس سے پناہ مانگ رہے ہیں ہم؟ شیطان رجیم سے، جو مردود شیطان ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیٹیل پچھلے ڈسکشن میں نے ڈسکس کی تھی. اسی طریقے سے پھر آگے جو کامن، پھر دیکھیں بس آگے با آ گیا، اور اس کے بعد اسم ہے، اور پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو ہم کہیں گے الہ. الہ معبود ہوتا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ال لگا کے اسپیشل بنا دیتے ہیں. تو اللہ از اسپیشل الہ، دی الہ، جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ہے. با ود ہوتا ہے، اور اسم ہم اپنی لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسم نام کے معنی میں آتا ہے. اس کے روٹ ورڈ میں بہت زیادہ اس کے مطلب ہے، ایون سما جو آسمان ہے وہ بھی اس روٹ ورڈ سے ہے، لیکن وہ ہم انشاءاللہ کسی اور وقت ڈسکس کریں گے جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، بسم اللہ. اور اس کے بعد جس طرح شیطان رجیم کی کوالٹی تھی، اسی طرح اللہ کی کوالٹی کیا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، ان دونوں کے اندر روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن صرف فرق کیا ہے کہ رحمان کے اندر لمٹ لیس چیزیں ہیں. لمٹ لیٹ اللہ کی جو اس دنیا کے اندر جو صفت ہے نا، کہ اللہ کافر کو، مشرک کو، اس کو ساتھ جو چیلنج کر رہا ہے اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ اس کو بھی پانی دے رہا ہے، اللہ اس کو بھی ہوا دے رہا ہے، اللہ اس کو بھی ساری نعمتیں دے رہا ہے اس دنیا کے اندر. تو یہ اللہ کی ایک لمٹ لیس جو مہربانی کی جو کیفیت ہے، یا لمٹ لیس رحم کی جو کیفیت ہے، وہ رحمان صفت رحمانی میں ہے. تو شیطان بھی اسی گرامیٹیکلی طرز کا لفظ ہے کہ جس طرز پہ رحمان ہے. تو شیطان اور رحمان اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ سمجھ لیں کہ رحمان جو ہے وہ ایک صفتی رحمان، اور رحیم جو ہے اس کے اس کے اندر استقامت ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس کے اندر وہ چیز ہے کہ جو آپ اس کو اس حساب سے لیں گے کہ وہ اس کے اندر ایک پائیداری ہے، اس کے اندر ایک استقامت ہے، اس کے اندر وہ چیز ہے کہ جو لانگ لاسٹنگ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ صفت رحیمی ہے، اور وہ اسپیسیفک لوگوں کے لیے ہوگی اور وہ آخرت میں ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ قل ہے. پھر اعوذ دوبارہ آ گیا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے اندر ہم لوگوں نے پناہ مانگی تھی. کس سے پناہ مانگی تھی؟ یہ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے. اور جو کل کا لفظ ہوتا ہے وہ کہہ دینے کے معنی میں آتا ہے. اور اس کے اندر وہ چیز آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم اپنے کامن الفاظ میں ہم یوز کرتے ہیں، تو اقوال میں بھی یہی لفظ آتا ہے. جو ہم کو کہتے ہیں قول، یہ بھی یہ وہ والا لفظ ہے، ٹھیک ہے. تو کل اس کے اندر جو گرامیٹیکلی ہوتا ہے، یہ ہم کسی کو کوئی ہم ایڈوائز کریں یا کسی کو ایک ہم چیز کا اسٹریس دیں، تو اس کے لیے اس طرز میں آتا ہے کل، ٹھیک ہے. اوزو پناہ مانگتا ہوں، کل اوزو. پھر اس کے بعد پھر وہی دیکھیں با کا لفظ ہے، اور پھر یہاں پر کیا آتا ہے؟ رب الناس اور رب الفلق کے اندر کل اعوذ برب الناس. اس میں کن کن چیزوں سے ہم اللہ کو کس کس نام سے پکار رہے ہوتے ہیں؟ رب الفلق. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں رب الناس. پھر ہم کہتے ہیں مالک الناس، ٹھیک ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں الہ الناس، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو دیکھیں جو کامن لفظ وہ ناس ہے، وہ ناس جو ہے وہ انسان کے لیے ہے. الہ کا مطلب ہم ڈسکس کر چکے ہیں. مالک اور رب کے اندر فرق یہ ہے کہ رب نے اس چیز کو فرام نتھنگ پیدا کیا ہوتا ہے، اور اس کو وہ پھر فنا بھی کرے گا، ٹھیک ہے. اس کو وہ فنا بھی کرے گا. جو ہے وہ ایک منٹ please. تو بیسیکلی رب اور مالک میں یہ ڈفرنس ہے کہ ہم کسی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو فنا نہیں کر سکتے. ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، وہ قلم جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، ہم نے پیدا نہیں کیا فرام نتھنگ. یہ چیز ہم نے شاید بنائی ہو، اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پانی میں پھینک دیں گے، لیکن ہم اس کو فنا نہیں کر سکتے.
تو جو رب کی ذات ہے وہ ہے کہ جس نے اس کو فرام نتھنگ پیدا کیا، اس کو چلا بھی رہا ہے اور اس کو فنا بھی کر سکتا ہے. تو رب اور مالک کا یہ ڈفرنس ہے، اور یہ اس کو دونوں میں ہے، دونوں انداز میں آ رہا ہے. اور ہم کس چیز سے اور فلک کا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، کسی چیز سے کسی چیز کے نمودار ہونے کو، اس کو اوریجن ہونے کو لیے فلک کا لفظ یوز ہوتا ہے، جو ترجمہ میں عام طور پہ صبح کے رب کا لکھا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی یہ صرف صبح کا نہیں ہے. اس کے اندر کوئی بھی چیز کسی چیز سے اگر لبریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے، جیسے پودا بیج سے نکلتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بھی فلک کا لفظ ہے، جو بیسیکلی جو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اور ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اوبر جو سورہ فلک میں تھی، من شر سوری قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شرری ہم نے کہا تھا ما خلق. تو ماں کا لفظ بھی بار بار یوز ہوتا ہے. ماں کے دو تین معنی ہیں، ان میں سے ایک ماں کا مطلب جو ہے، ایک کا معنی کا ماں جو ہے سوال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کا ماں جو ہے وہ نہیں کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو کے معنی میں آ رہا ہے. شر جو اس کے اندر جو اس کی برائی ہے، اس کی خرابی ہے. خلق جو اس نے پیدا کی ہے. اس کے اندر ہر چیز کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا ذکر اور دونوں کا موازنہ کیا تھا. یہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکس ڈیٹیل سے کیا تھا. آپ لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. تو اس کے اندر غاسق اور وقب، یہ رات کے چھا جانے کے تھا. تو بہت ساری چیزیں رات سے ریلیٹڈ ہے، جو یہ قرآن پاک کے اندر ریلیٹیولی کم آنے والے لفظ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. تو یہ نفاثات فی العقد کا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ جادو ٹونے سے اس سے ریلیشن تھا، اور جو گروہ میں پڑھ کے پھونکنے والوں کے نام سے تھا وہ، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ جادو سے ریلیٹڈ تھا. اور من شر حاسد اذا حسد، کہ ہم جو حسد کرنے والوں کی حسد سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس میں تھا. اور جو سورہ ناس تھا، اس کے اندر ہم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی تھی؟ وہ بیسیکلی اس کے اندر وسوسے تھے. تو وسوسے وہ خیال یا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو کسی غلط سوچ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اسٹارٹ وہ وسوسے سے ہوتا ہے. وہ ایک خیال انسان کے دل میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ چیز سے انسان اس طرف چلا جاتا ہے. وہ کسی سے نفرت ہو سکتی ہے، وہ کسی سے حسد ہو سکتا ہے، وہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی وسوسے سے بچنے کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے. تو یہ بیسیکلی یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ سے ہم جو ہے وہ ریفیوج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہ تاکہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کے شر سے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس کے اندر مالک الناس الہ الناس کہہ کے ہم کیا کریں؟ من شر الوسواس الخناس، جو پلٹ کے آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس الخناس، جو پلٹ کے آنے کے لیے، ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. جو صدور کا مطلب کا لفظ ہوتا ہے، صدور یہ صدر کی جمع ہے. تو اس کی یہ جمع ہے من صدور الناس من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو قل کا لفظ بار بار آیا ہے، اوضو آیا ہے، با آیا ہے، من آیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الذی اللتی یہ قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. الذی اللتی اور الذین. الذی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو دوز، تو یہ دوز یہ بیسیکلی جو کے معنی میں آ رہا ہے، کہ وہ جو. تو یہ الذی ہوتا ہے مذکر کے لیے، اللتی ہوتا ہے مؤنث کے لیے، اور الذین ہوتا ہے جمع کے لیے. یعنی کہ وہ چیز کے جو مذکر کے طور پہ یوز ہو رہی ہے اس کے لیے الذی آئے گا، جو وہ چیز کے جو مؤنث کے لیے یوز ہو رہی ہے اس کے لیے اللتی آئے گا. اور الذین یا ایھا الذین آمنو، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ الذین کا لفظ یہ الذی سے آگے ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ناس کا لفظ ہے، وہ بھی بہت دفعہ نہیں آیا ہے. یہ ایک الگ ہے. تو آپ لوگ کم از کم اس کے اندر جو قل، با، من، ٹھیک ہے، یہ لفظ آپ لوگ اپنی ویکیبلری میں کر لیں، ٹھیک ہے. تو جو آج کے جو سورت میں شروع ہوگا اس میں بھی دیکھیں قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس میں قل کہہ دیجئے یا مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک گرامیٹیکلی قاعدہ ہے صرف، کہ اگر کوئی الف لام والا لفظ آتا ہے نا، تو اس سے پہلے پکارنے کے لیے یہ ایھا مذکر کے لیے، اور ایتھن اس طرح کر کے، ٹھیک ہے. یا ایھا یا ایھتن. اس کی اگزامپل ہے جو سورہ فجر کی آخری آیت ہے، جو کہ ہمارے لیے
ہماری زندگی کا ایک موٹو ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ آخری ایک وہ ہونا چاہیے، ایک دل کی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں جب آ کے فرشتہ پکارے تو ہمیں کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو وہ بیسیکلی کیونکہ نفس جو ہے، وہ نفس کا جو لفظ ہے نا، وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہاں پر یا ایھا النفس نہیں آ رہا ہے، وہاں پہ آیا یا ایتھا النفس، اور یہاں پر یا ایھا الکافرون، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کافرون جو ہے جو بیسیکلی اس کے اندر مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، تو اس لیے یہاں پر مذکر کا صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا ایھا ہے، تو یہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے، یا ایھا الکافرون، وہ لوگ ہیں جو جن لوگوں نے انکار کیا، جو کفر کیا، ٹھیک ہے؟ آگے لا اعبد ما تعبدون۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی جو یہ لا کا لفظ جو ہے نا، وہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لا میں مختلف کیٹیگرائز ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر اس کے اوپر یہ اس کو کھینچ کے پڑھنے والا یہ الف مدا والا وہ ڈلا ہوا ہے، اس کو بیسیکلی جب ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں تو وہ بیسیکلی اس کے اندر انٹینسٹی آتی ہے اس کی، تو یہ خیر ایک الگ اس کی سوچ اور الگ اس کی ہے چیز۔ پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیں پلیز۔ آبدو، تو اس کے اندر جو لفظ ہے وہ عبد کا ہے، عبادت کا ہے، تو بیسیکلی یہ جو عبادت کا لفظ اس میں آ رہا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون۔ اچھا، اب اس کے اندر جو کامن لفظ آ رہے ہیں، دیکھیں پھر وہی ماں آ رہا ہے اس میں، آپ دیکھیں پھر وہی ماں آ رہا ہے جو بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر میں بتا دوں آپ کو صرف کہ یہ وہی جس طرح میں نے آؤزو میں آپ کو بتایا تھا کہ آؤزو، نوزو، توزو اور یوزو، یہ اگر ہم چار لفظوں کو کمپیریزن کریں تو یہ آخری تینوں لفظ کامن ہے، یہاں پہ الف ہے، یہاں پہ نون ہے، یہاں پہ تا ہے، اور یہاں پہ یا ہے۔ تو یہ جو چار لفظ ہے نا، یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ میرے لیے ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، ہم پناہ مانگتے ہیں، تم پناہ مانگتے ہو، اور وہ پناہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چار، میں، ہم، تم، وہ، ٹھیک ہے؟ ان چار الفاظ کے اندر جو ہے وہ اوضو کا لفظ کامن ہے، میں پناہ مانگتا ہوں، ہم پناہ مانگتے ہیں، تم پناہ مانگتے ہو، وہ پناہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں الف آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب اب آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا اس میں سوچیں تو یہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ الف ریپرزینٹنگ ہیئر میں، اور ماں کا مطلب جو، میں آبدو، لا اعبدو ما تعبدون، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو تا ہے یہ تمہارے لیے ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اے کافروں، جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ اس کے اندر ہم پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کی بیسیکلی یہ ایک اس کا جو موقع محل یا اس کا سیاق و سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے آ کے بہت طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی جو کافروں نے، کہ ہم تھوڑی سی باتیں تمہاری مان لیتے ہیں، تم تھوڑی سی باتیں ہماری مان لو، تم ہمارے خدا کو مان لو، ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے۔ تو یہ ایک اعلان برات تھا کہ بھائی جن کی بالکل کلیئرلی اس کو ایک پیغام تھا کہ بھائی جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ دیکھیں گے وہی الفاظ بار بار اسی میں اسٹریس دینے کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا کیا جملہ ہے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پر جو جملہ آ رہا ہے نا، دیکھیں اس کو ہم بریک اپ کریں گے نا، تو یہ آ رہا ہے ولا، تو یہ واو جو ہوتا ہے اور کے معنی میں ہوتا ہے، اور واو جو ہے وہ قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ ظاہر بات ہے اور کے معنی میں آ رہا ہے۔ پھر لام الف لا آ رہا ہے، وہ بھی نہیں کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو سامنے جب ہم یو کہہ کے بات کرتے ہیں نا، تو انگلش میں تو ساروں کے لیے ایک بھی یو ہے، دو بھی یو ہے، تین بھی یو ہے، چار بھی یو ہے، مذکر بھی یو ہے، مؤنث بھی یو ہے۔ عربی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اگر سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ہو تو ہم اس کو بولیں گے انتا، اگر سامنے والی مؤنث ہو تو ہم اس کو بولیں گے انتی، اگر دو لوگ ہوں، دو مؤنث یا دو مذکر ہوں، تو ہم اس کو بولیں گے انتما، ٹھیک ہے؟ اور اگر صرف دو بہت ساری عورتیں ہوں گی تو ان کو بولیں گے انتنا، اور اگر مذکر مؤنث دونوں ہے نا تو اس کے لیے ہم لوگ بولیں گے انتم۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ یہاں پہ آیا ہے انتم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ تم، تو ہم تم کہہ کے کس کو کہہ رہے ہیں؟ تم سب کو ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سامنے والا جو بندہ ہے جس سے مخاطب ہے نا، وہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اور تم نہیں کرو گے، یعنی کہ تمہارے لیے اس میں سارے ہیں، مذکر مؤنث سارے شامل ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، انتا ایک مذکر کے لیے، انتی ایک مؤنث کے لیے، انتما دو کے لیے، انتم بہت سارے لوگ جس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انتنا اگر صرف خواتین۔ اچھا، عابدون ما اعبد، تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں عبادت کرو گے، یہ عابدون کہ یہ جمع کا صیغہ ہے،
انتم کہہ کے اور عابدونا کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تم سب نہیں عبادت کرو گے. ما عابد، یہ عابد وہی دیکھیں الف آ گیا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور آپ اس کو کو ریلیٹ کریں. اور نہیں، اور تم نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وہاں پر ہم نے اپنا کہا تھا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا. اور یہاں پر اس کا اب اپوزٹ ڈائریکشن میں بول رہے ہیں وہی الفاظ کو. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کی تم عبادت اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، اب اسی جملے کو دوبارہ آگے سٹریس دے کے بولا گیا ہے، ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے، پھر اسی جملے کو آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے گرامیٹیکلی، اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن آپ سمجھنے کے لیے کریں کہ اسی بات کو سٹریس دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ولا اور نہیں. اچھا، انا جو ہوتا ہے وہ میرے لیے ہوتا ہے. انا اور نانو، جس طرح یو سامنے والے کے لیے یو ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے انتا، انتما، انتم، انتی اور انتنا ہے. یہاں پر انا جو ہے از می، آئی. اگر میں جو اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میں یہ ہوں، تو انا ذیشان. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو یہ جملہ آ رہا ہے، یہ عابدن عبادت کرنے والا، یہ اس کو جو ہے نا وہ اسم بنا کے بول کیا گیا کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ماں، جو تم عبادت کرتے ہو. ابد تم، یہ سامنے کے لیے جملہ یوز ہو رہا ہے، ولا انا عابد ما عبدتم. ٹھیک ہے، پھر وہی جملہ دوبارہ آ رہا ہے، ولا انتم عابدون ما عابد. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی الفاظ دیکھیں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. واو ہو گیا اور، لا ہو گیا نہیں، انا مطلب میں، عابدن عبادت کرنے والا، ما جو، بد تم، جس کی تم عبادت تم نے عبادت کر جس کی تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے، تو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہیں، جس کی تم نے عبادت کی ہے. ٹھیک ہے، ولا انتم عابدون ما عابد. اور پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لکم دینکم ولی دین. اچھا، اب اس کے اندر جو 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 اس میں ترتیب ہے، اس کے اندر دیکھیں لام کا لفظ آتا ہے. تو لام کا لفظ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ لام جو ہے وہ فور کے معنی میں آتا ہے، کے لیے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے، للہ. ٹھیک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے، تو لام کا مطلب ہوتا ہے فور. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ لکم میں لام پلس کم. تو آپ یہ کہیں گے کہ کم کیا چیز ہے. تو بیسیکلی جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے ایک چیز سامنے والے کو ہم کہتے ہیں یو، اور ایک ہم کہتے ہیں یور. تو یہ جو یور کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے جو کامنلی جو سب سے زیادہ ہم اپنی لینگویج میں یوز کر رہے ہوتے ہیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم جزاک اللہ بولتے ہیں نا، کہ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے یا تمہیں اللہ جزا دے. تو یہ کا لفظ ایک کے لیے ہوتا ہے اگر مذکر ہو. جزاک اللہ، اگر یہ جزاک اللہ بولیں گے نا، تو ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، کا اور کی. اور اس کے بعد اگر یہاں پر یہ کا کی جگہ کم آ جائے، اور ایک اور لفظ ہے کنہ، اور ایک اور لفظ ہے کما. تو دیکھیں جس طرح وہی طرز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ابھی میں نے آپ کو انتما بتایا تھا نا، تو یہ انتما کی جگہ یہاں کما ہے، دو لوگوں کے لیے. جزاکم، سارے لوگوں کو ہم مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کنہ فیمیل کے لیے. مونس اگر بہت ساری صرف مونس ہوں گی تو جو ہے وہ اس کے اندر جی ٹھیک ہے، تو کم، کنہ، کما. تو یہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ. تو یہ کاف اور یو اگر مذکر ہے، کی جو ہے وہ مونس کے لیے ہے، کما دو لوگوں کے لیے ہے، کم دو سے زیادہ کے لیے ہے، اور کنہ فیمیل کے لیے. السلام علیکم سر، سوری ٹو انٹرپٹ یو. جی آپ کی نا آواز میوٹ ہو گئی تھی، ذرا پلیز ریپیٹ کر دیں کہ آپ یہ جزاکم اللہ یہاں سے ذرا پلیز ریپیٹ کر دیں. سوری انٹرپٹ کیا آپ. جی جی دیکھیں جو جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے. جزاک اللہ فیمیل کے لیے،
جزاکم اللہ دو لوگوں کے لیے. جس طرح انتما کا لفظ تھا اسی طرح کما کا لفظ ہے. جس طرح انتم کا لفظ تھا اسی طرح کم کا لفظ ہے. جس طرح یہاں وہاں پہ انتنا کا لفظ تھا یہاں پہ کننا کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا ترتیب. ٹھیک ہے. ایک منٹ please. جی ایک منٹ میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں اس سوال کا بھی. تو دیکھیں ایم سوری تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں میں ابھی. جی تو دیکھیں لکم. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو جملہ یہاں پہ لام کے ساتھ جو ایکسپلین کر رہا تھا دونوں جملے یہاں پہ وہی آ رہے ہیں. دیکھیں اب آپ اس کو اگر توڑ کے کریں تو لام فور ہو گیا کم تمہارے لیے. ٹھیک ہے. ہم تم سب مطلب بہت سے زیادہ مذکر مونس دونوں لوگ ہیں. ان کے لیے ہم کیا کریں لکم دینکم. دینکم دین کا لفظ ہے اور کم ہے. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین. لکم فار یو. دینکم تمہارا دین. دینکم. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں اگر آپ اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. لام از فار کم تمہارے لیے. دین ہم سب کو پتا ہے دین کیا ہوتا ہے. اور کم تمہارے لیے. ولی یا دین اور میرے لیے میرا دین. اب یہ ولیہ کس طرح ہے. اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس کو میں آپ کو ایک منٹ بتاتا ہوں. یہ ولیہ کو اگر ہم ترتیب کریں گے نا تو وا تو اور کے لیے. ٹھیک ہے. لام اسی طریقے سے میرے فور کے لیے. ٹھیک ہے. یہ یا جو آ رہا ہے نا یہ یا کی جو ضمیر ہوتی ہے یہ میرے لیے ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ کہیں پہ الف آ رہا ہے کہیں پہ یا آ رہا ہے. تو ایکچولی یہ شروع کے اندر جب شروع کا جو لفظ آتا ہے تو وہاں پر الف آتا ہے اور جو اینڈ پہ آتا ہے وہ یا ہوتا ہے. جیسے رب بی میں ایگزامپل آپ کو میں آسان ہر دفعہ وہی بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اگر کوئی کہے قلم اور کوئی کہے میرا قلم تو وہ ہوگا قلمی. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کاف لگا کے بولوں قلم ہے نا تو میں کہوں تمہارا قلم میں کہوں کیا کروں گا قلم کا. اس طرح میں لکھوں اس طرح بولوں گا میں قلم کا تمہارا قلم. قلم تم سب کا قلم. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہاں پر یہ کیا لفظ آ رہا تھا ولی یا دین. واؤ لام یا اور دین میرا دین. ٹھیک ہے. تو یہی جملہ یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. یعنی کہ اب آپ دیکھیں اگر آپ اس کو ذرا سا اپنی سمپل گفتگو میں جو ہم کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کسی کو ہم نے کہا کہ دیکھو کافروں نہ تو تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ جب انہوں نے سٹیج پہ ان کو اعلان برات کر دیا. اچھا اب یہ جو صورت ہے اس کا بالکل گہرا تعلق ہے سورہ اخلاص سے. اس لیے میں نے آج دو صورتیں بیچ میں سے سکپ کر کے میں نے یہ صورتوں کا انتخاب کیا تھا. اور کیونکہ جو سورہ اخلاص ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ اس کا ہے کہ جو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک صحابی جو تھے نا وہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے. تو جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے شکایت کی تو کہ وہ جو ہے نا یا تو ہر نماز میں صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھیں تو بھی اس کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو اس کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کا مفہوم یہ تھا کہ تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. تو اللہ ہم سب کو بھی کیونکہ یہ جو صورت ہے نا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ اس کا ایک فیکٹ ہے جو میں ابھی جب تفسیر سن رہا تھا تو میں نے جو اس کے اندر یہ چیز کو نوٹ کیا تھا کہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کی جتنی صورتیں عام طور پہ ہیں نا ان میں کہیں نہ کہیں وہ لفظ آتا ہے جو جس نام سے اس کو لیبل کیا جاتا ہے. لیکن سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہیں سورہ اخلاص کے اندر اخلاص کا لفظ نہیں آتا. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے صورت کا کہ اس کے اندر پیورٹی کی بات ہے. اخلاص جو ہے نا ہم لوگ یوز خلوص اخلاص یہ ہے کہ اللہ سے اگر ہم اللہ کی ذات کو ہم پہچانیں گے نا خلوص کے ساتھ تو پھر ہی ہم اس کو اوپر اس کی بات مان سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمیں اللہ کا لفظ ہم اللہ بولتے ہیں ہمیں اللہ بولتے ہیں بس اللہ بولتے ہی رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ جو کافر تھے نا وہ بھی پوچھتے تھے کہ تمہارا جو رب ہے وہ کیسا ہے. کیونکہ ان کی تو دیکھیں نا وہ تو کبھی کوئی مٹی سے بنا رہے ہیں کسی پتھر سے بنا رہے ہیں کسی لوہے سے بنا رہے ہیں کسی کوئی آگ کو پوج رہا ہے
تو پوچھ رہے ہیں اللہ تمہارا جو رب ہے نوز باللہ وہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی چند الفاظ کے اندر ایک ایسی پہچان کرا دی ہے، اور اتنے اتنے ڈیٹیل لفظ ہیں کہ وہ میرا خیال ہے گھنٹوں بھی اس پہ بولا جا سکتا ہے جن کے پاس اتنا علم ہو. میں تو اس کیٹیگری میں نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے دن کے اندر اللہ کی ذات کا وجود کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ صورت کو کسی بہت ڈیٹیل سے، مولانا مودودی کی تفسیر بھی موجود ہے، ڈاکٹر اسرار بھی ہیں، یا کسی کا بھی، مفتی تقی عثمانی کا بھی ہے، بے تحاشا لوگ ہیں. I'm sorry. تو بیسیکلی آپ یہ اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ترتیب، یہ چیز جو ہے نا یہ اس طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کو پھر ڈر لگے گا، کیونکہ ابھی ہم لوگ اللہ کا نام تو ہم لیتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کرے گا نا، لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ عذاب دینے والا بھی ہے. اللہ نے لوگوں کا، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک بندے کے طور پہ ہم اب اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں اپنی میڈ کو کام کہہ کے جاتی ہیں، اور وہ میڈ کام نہ کرے تو آپ سوچا امیجن کریں کہ خاص طور پہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں وہ وہ کیا کریں گی اس کے ساتھ؟ اس کو شاباش دیں گی؟ نہیں شاباش دیں گی نا. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ اپنے کسی بھی سبارڈینیٹ کو کوئی کام کہیں، وہ ہمارا سبارڈینیٹ، حالانکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ زیادہ سے زیادہ نہیں کام کرے گا، ہم اس کو نکال دیں کام سے، یہی کر سکتے ہیں نا. یہی ہمارا اس دنیا کے اندر تو ہماری اتنی لمیٹیشن اور اتنا ہی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ تو اختیار نہیں ہوتا. تو اس صورت میں بھی ہم لوگوں کے اوپر اتنا زیادہ ایک چیز ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ اگر جسٹ امیجن کریں کہ ہاں اگر ہم اپنے رب کی ذات کو پہچانیں گے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کیا ہے، تو اس صورت کے اندر اسی چیز کی ہی فضیلت کو بیان کیا گیا اور ایکسپلین کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر دیکھیں پہلا لفظ پھر وہی آئے گا، قل. ٹھیک ہے. کہ کہہ دیجئے. اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم لوگوں نے یہ ہوا کا جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ اسی سمبولزم میں ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم لوگ انتا والا گروپ یوز کرتے ہیں. جو اپنے جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے انا اور نحنو کا لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں سارے لفظ نہیں لکھ رہا، سمجھا ابھی آپ کو میں نے بتایا انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، انا، نحنو. اور یہ اب تیسرا جو گروپ ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے، وہ تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں ہی، شی، دے. تو ہوا جو ہے نا از فار ہی. ٹھیک ہے. ہیا از فار شی. ٹھیک ہے. ہما دو لوگوں کے لیے، دے. انگلش میں ہما اور ہم دونوں کے لیے دے ہے، ہننا فیمیل کے لیے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جس طرح وہی طرز میں ہے کہ کما، انتما اور ہما یہ 2 پیپل کے لیے، ہم، کم اور انتم یہ 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے، اور ہننا، کننا اور انتنا یہ 2 سے زیادہ فیمیلز کے لیے. تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑی سی آپ اس میں کانسنٹریٹ کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہی، شی، دے. ٹھیک ہے. انگلش کے اندر یہی 3 لفظ ہیں اور عربی کے اندر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ہوا کا لفظ آ رہا ہے، تو اللہ کے لیے مذکر کی ضمیر آتی ہے، لیکن اٹ از جسٹ فار ریفلیکشن. اللہ کی ذات جو ہے وہ اس چیز سے بالا تر ہے، لیکن قرآن پاک میں یہاں پر بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ضمیر جو ہے وہ مذکر کی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اچھا اب اس کے بعد 2-3 الفاظ آئیں گے، میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ایک احد ہے، ایک سمد ہے، ایک یلد ہے اور ایک یولد ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو دیکھیں احد جو ہوتا ہے نا وہ مطلب بیسیکلی یہاں پر واحد بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن احد کا جو لفظ ہے نا وہ گرامیٹیکلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ احد کے لیے نا اکیلا، یکتا، یعنی کہ جس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. قل هو اللہ احد. تو بیسیکلی یہ کہا گیا کہ وہ اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، اکیلا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، اس لفظ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد جو ہے نا جو اگلا لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سمد. اچھا اب جو ہماری جو ٹرانسلیشن ہوتی ہیں نا ان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا تو سمد کے لیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں. عام طور پہ سمد کے لیے جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے بے نیاز، لیکن ایکچولی سمد کا لفظ جو ہے نا وہ بے نیاز، اس کی ترجمہ ایکچولی اس کے لیے کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جس پہ ہم ایک لفظ میں ہم ترجمہ کر سکیں. تو اس لیے جو ترجمے والے ہیں، ترجمے کی لمیٹیشن یہیں تک ہے کہ لکھ دیا گیا بے نیاز، لیکن ایکچولی بے نیاز تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے. بے نیاز سمد کا مطلب بے نیاز نہیں ہے. سمد کا مطلب بے نیاز بہت انکمپلیٹ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ سمد جو ہے نا یہ اس کی کچھ الفاظ ہیں جن کو یہاں پر تفسیر ابن کثیر سے یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے کہ سمد سب سے اونچے سردار، اعلیٰ درجے کے شریف، انتہائی عظمت والے، بے حد سنجیدہ ذات، بے حد بے انتہا وسیع، عالم کامل، طالب حکمت کو کہتے ہیں.
وہاں پہ جو لفظ یوز ہوتا ہے. یہاں پر میں نے اصل میں 2-3 جگہوں سے پڑھا تھا. سمد کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا سردار کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمد ایسی پہاڑی کے لیے یوز کیا جاتا تھا لفظ کے جو جنگ کے اندر ایک ایسی جگہ ہو اسٹریٹجیکلی جس کے پیچھے سے آپ کو کوئی جس کے پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے. یعنی کہ یہ سمد کا جو مطلب ہے نا، یہ بہت بہت ہی بہت ہی براڈ ہے. تو یہ صرف بے نیاز جو ہے نا، یہ اس کا بہت ہی مختصر سا اس کا ایکسپلینیشن ہے. ایک بات، قرآن پاک میں بے تحاشا جو عربی زبان کے لفظ ہے نا، وہ مختلف صورت میں مختلف جگہ استعمال ہوئے. یہ سمد کا جو لفظ ہے نا، یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ ہے. تو جسٹ آپ امیجن کیجئے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اسماء الحسنہ سیریز میں نا، آپ اگر ممکن ہو تو کسی بھی، اب میں کسی کو بھی آپ کو باعث نہیں کہوں گا، یہ اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں تمام کو سنیں، لیکن اسپیشلی الصمد کو سنیں. آپ لوگوں کے نا حیران ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کا نام لے کے، صرف ہم اللہ کا نام لے کے آگے چل پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس لیے اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی توحید کو اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے قرآن پاک میں بے تحاشا آیات آتی ہے. لیکن اس کا جو سمری 4 الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا نا، اس سے زیادہ بہتر ایکسپلینیشن کی ہی نہیں جا سکتی. اچھا، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے نا اگلا، جو میں لم، یہ لم بھی فریکوینٹلی یوز ہونے والے لفظ میں ہے. ٹھیک ہے. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. نہیں، نہیں کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی کئی الفاظ آئے ہیں. لا بھی نہیں ہے، اور لن تنالوا البر، تو لن کا لفظ بھی آ رہا ہوتا ہے. لن فیوچر کے لیے ہوتا ہے، لم پاسٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رکھ لیں. یہ علم تارا کیف فعل میں بھی لم آ رہا ہے. تو یہ لم نہیں، اسٹرانگ نہیں، ان پاسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ پاسٹ کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے. اچھا، ایک منٹ پلیز. تو اس کے لیے دیکھیں، یہ یلد اور یولد دونوں کے اندر جو ہے نا، وہ ولادت کا لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور وہ نہ وہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی ایسی ہستی کے جس کو ہم کہیں کہ وہ اس کے اندر وہ تولید کا ہے سلسلہ، تو اس کے اندر ہم اس کے اندر ظاہر بات ہے پھر اس کے وجود کو ہم بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں لے جائیں گے. جیسے جتنے مشرکین ہیں وہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، کسی کو فرشتے اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، حضرت عزیر کو حضرت اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو بیسیکلی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری ذات کیا ہے، کہ اللہ کی ذات ان تمام ساری چیزوں سے برتر ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ تولد و تناسل اللہ تعالیٰ کے شان شان نہیں. نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ ماں باپ. تو مطلب بیسیکلی ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے اندر پورے قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. یہ آپ یہ ریفرنس یہ میں آپ لوگوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری لنک میں موجود ہے. یہ قرآن عجباً سیریز ہے ڈاکٹر نگہت ہاشمی کی، وہاں سے میں نے اس کو اوپن کیا. بھائی یہ بیسیکلی دیکھیں، ان الفاظ کو سمجھنا کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو عربی زبان ہے نا، وہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ترجمہ پڑھ کے ہمیں نہیں سمجھ آئے گا اس لفظ کو، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا لفظ بہت اسمال ہے. میں بار بار ایک ہی لفظ، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں اگر ہم تھوڑی سی، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ولم یک اللہ کفوا احد. تو اس کے اندر بیسیکلی جو مین پیغام دیا جا رہا ہے نا، کہ وہ برابری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ولم یک اللہ کفوا احد، واو کا لفظ وہی ہے اور کے معنی میں. لم کا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے. یکن لہو، اس کے ساتھ یہ بیسیکلی یہ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جانے کا نا. تو بیسیکلی کوئی اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بیسیکلی احد برابری کے لیے لفظ آ رہا ہے یہاں پر. کف جو ہے وہ برابر، کفوا احد. اب آپ یہ دیکھیں کہ اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے، کوئی اس کا ہمسر. اس کا ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے نا کہ کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر یہ اس پوری جو جملہ ہے، لاہو اس کا، یہ لام فور ہے، ہو اس کا، کفوا احد. یہ کفوا احد کے اندر بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے جیسا اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کے کوئی قریب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی دیکھیں، یہ دونوں صورتیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، اس کے اندر ایک کے اندر ہم لوگوں نے یہ اعلان کیا
کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کی تم عبادت نہیں کرتے، اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ اخلاص ہے، جس کو جو ہے وہ ہمارے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس چیز کو جسٹ امیجن کر کے اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ اس کی خشوع اور وہ اس کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جس کے بغیر ہم اللہ کے دین پر نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، اور تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اچھا آپ نے اس کو کیا سوال پوچھا تھا حسن؟ ایک منٹ پلیز دیکھیں، میں نا اصل میں دیکھیں میں کوئی ایسی چیز کہ جو میری لمیٹیشن کے باہر ہو میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا۔ میں آج فرسٹ ٹائم کافر کا مطلب اس طریقے سے سمجھا ہے، کیا میں کافروں میں شامل ہو جاؤں گا؟ انکار کے مطلب کو پلیز مزید ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک تو ذہن میں رکھیں بات کہ اس دنیا میں کسی کو یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو ہاں جو اللہ تعالیٰ، جب ہمارے اللہ کے نبی بھی جب کسی کے بارے میں کہتے تھے نا تو وہ اللہ کے اذن سے کہتے تھے، تو یہ ہمارا ایمان یہ ہے۔ تو ذہن میں رکھیں بات کہ اللہ سے یہ امید کرنی چاہیے کہ جب موت کا میں پھر وہ لفظ یوز کر رہا ہوں کہ موت کا غرغرہ جب تک نہیں آتا نا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سچے واقعے ہیں، یہ کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا، وہ ایک کسی بندے کے پاس گیا، اس نے تو کہا کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو، تم کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو بھی مار دیا، لیکن کیونکہ اس کے اندر بے چینی تھی، اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں پر نا فتنے والے لوگ ہیں، تو تم فلانا بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کی کو ماننے والے لوگ ہیں، وہاں پہ تم جاؤ گے تو وہاں پر تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا تو رستے میں اس کو موت آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب موت کے فرشتے جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور جو جنت کے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے۔ جو جہنم کے فرشتے تھے کہنے لگے کہ اس نے تو 100 قتل کیے، اور جو جنت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے تو توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں پر یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا وہاں پہ لکھا اللہ نے لطف فرمایا، اللہ نے کہا ایسا کرو کہ فاصلہ ناپ لو، جس کا فاصلہ اگر فاصلہ اس جگہ سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں کیونکہ وہ توبہ والی جگہ کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اگر اس کا فاصلہ اس جگہ سے دور ہے ابھی تو جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ تو جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ تھوڑا سا فاصلہ اس جگہ جہاں وہ جا رہا تھا وہاں سے دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جائے، تو وہ فاصلہ جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ کم تھا اور وہ میں چلا گیا۔ تو آپ کا جو سوال کا جواب میں یہی دوں گا کہ دیکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ جو ہے وہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر ہم اس سے توبہ کریں، پلٹ آئے نا۔ دیکھیں اس دنیا یہی تو کمال ہے کہ زندگی کا کبھی کبھی کتنا بڑا امتحان لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں تو سوچتا ہوں کہ جب میں نے حج کیا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ اگر واقعی میں میرا حج قبول ہو گیا، اگر میری نیت میں اخلاص ہے تو یا اللہ مجھے ابھی اٹھا لے، کیونکہ میں جب واپس جاؤں گا تو اسی جہنم میں جاؤں گا، اسی دنیا میں کی جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ مومن کے لیے تو دنیا تو ایک آزمائش ہے، ہم ہر وقت امتحان میں رہتے ہیں۔ آپ چلیں، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، آپ گھر سے باہر نکلے نا، دو لوگوں کے پاس پہنچے، آپ کا پہلا امتحان شروع ہو گیا، قرآن پاک کو کھولیں گے تو آپ تو مصیبت، آپ تو ڈپریس ہو جائیں گے۔ ایک لحاظ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں سوچنے سمجھنے کے لیے، سب سے پہلا آپ کا امتحان شروع ہوگا برائی نہیں کرنی۔ ہمارے قرآن پاک کے اندر غیبت کا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، جسٹ امیجن کیجئے آپ کہ یہ کتنی بڑی وعید ہے، اور کیا ہم کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں؟ ہم سب، میں بھی شامل ہوں۔ اگر آپ کو احساس نہ ہو تو پھر تو آپ موجیں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم نکلتے ہیں تو جو خواتین کے بارے میں، کہ جو پردے کے بارے میں احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو پردہ نہیں کرتی اس کو کہا کہ اس کے بارے میں جو حکم ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آتی، یہ حدیث میں ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کہاں جائیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے، اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ کو توبہ کرنا اتنا ہے کہ ایک حدیث میں ہی اس طرح اس کا مفہوم ہے کہ انسان گناہ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا توبہ نہ کرنا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کو توبہ اتنا پسند ہے، اتنی پسند ہے اللہ کو کہ جب انسان کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اس میرے بندے نے توبہ کی ہے۔ تو مطلب بیسیکلی آپ یہ اور دیکھیں، اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ، میں صرف آپ کو ایک سائیکولوجیکل انالیسس کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم سے کوئی برا کرے، آپ امیجن کیجئے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے وہ تو اچھے کی کیفیت ہی ہوتی،
لیکن اگر کوئی ہمارا اپنا یا کوئی ہمارا ایون نہ بھی اپنا ہو، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے لیکن وہ ہمارے سے معافی مانگے، اس دنیا کے، یہ میں آپ کو سائیکالوجیکل انالیسس بتا رہا ہوں، تو ایک انسان کو اتنا اچھا لگتا ہے، حالانکہ نہ تو ہم اس کے مالک ہیں، نہ ہمیں اس کے سوری کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ کیئر، یہ جب جملہ بولتے ہیں نا آئی ڈونٹ کیئر، تو ذرا ہم سوچیں کہ اگر اللہ بھی ہمارے لیے یہی بات کہہ دے کہ آئی ڈونٹ کیئر، اور حقیقت تو بات یہ ہے نا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس کے بندے تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے نا، کہ اللہ کا علم اور اللہ کی جو ذات ہے وہ ایسے ہے کہ سمندر میں کوئی انگلی ڈالے اور پانی کو سے نکل آئے، تو جو پانی اس کے انگلی پہ ٹچ ہو گیا نا، شاید وہ بھی ہمارا علم نہیں ہے یا وہ بھی ہماری طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کو ایک تو یہ کہ جو آپ نے اس میں بولا ہے نا کفر، یس اٹس اے ریالٹی، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے ہیں جب سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اس طریقے سے، میں حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور بہت آسان ہے یہ کام کرنا، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو بے شک قرآن پاک تو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا گیا، کوئی ہے جو سمجھے؟ ہاں، ہم لوگوں نے کن آیات پہ نہیں جانا کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ہم جو تاریخی واقعات ہیں ان میں بحث کرنی شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو فلانا آیت جو ہے اس کا پس منظر یہ تھا اور فلانا آیت کا پس منظر یہ تھا، یا کوئی زنا کی آیات کھول لے اور بیٹھ کے خود سے ہی حدیں لگانی شروع کر دے کہ یہ تو جو ہے یہ اس کے اوپر میں اسٹون اس کو میں نے اسٹونش کرنا ہے کیونکہ یہ تو یہ چیز ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس کے لیے 6 سال 9 سال 12 سال اور شاید پوری زندگی بھی گزر جانا تو ہم ان معاملات کو 100% نہیں کر سکتے، یہ جس کا سبجیکٹ ہے وہی بتائے گا، ٹھیک ہے؟ جو فقہ ہے یا جو معاملات ہیں ان میں بیسک میسج لے لیں، بیسک میسج کیا ہے؟ بیسک میسج یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں، ہم سب کو، یہ سب کو میرا پیغام ہے کہ ایک میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ تم نے ایسا کرو کہ ایک مورل بیماریوں کی نا لسٹ بناؤ، وہ اللہ کے فضل سے ابھی بھی وہ مسکرا رہا ہے مجھے دیکھ کے، اس کو میں نے کہا تھا ایک پریزنٹیشن بنانا، وہ اس نے ابھی تک نہیں بنائی۔ بیسیکلی ہم سب بیٹھ کے نا سوچیں کہ کون کون سی مورل بیماریاں ہیں، وعدہ خلافی، بے ایمانی، جھوٹ، چوری، اس طرح آپ دیکھ لیں، حسد، بے تحاشا چیزیں ہیں کہ جن کی آپ خود لسٹ بنائیں اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے؟ تو وہ طاقت بھی ہمیں اللہ سے ملے گی، وہ توفیق بھی ہمیں اللہ سے ملے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جب نماز کو نہیں پڑھتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں نے اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور وہ توفیق ہمارے دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے نا وہ ہمیں شاید بعد میں پتہ لگ رہا ہے، ہمارے رب کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، یہ آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ میرے بندے جو تم سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تم سے، کہو میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو تمہارا، جب تم میرے سے سوال کرتے ہو تو میں تو فوراً اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر تو میری اور کسی حدیث میں، حدیث قدسی میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی میری طرف ایک قدم چل کے آتا ہے نا تو میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، اگر میری طرف وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ تو ہمیں سوچ ہماری تو دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر افراط و تفریط اس حد تک ہے کہ کچھ انسان تو ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتنا ون ڈائمینشنل کر لیتے ہیں، وہ ایک ہی چیز پہ پڑ جاتے ہیں اور وہ اس سے وہاں سے دائیں بائیں نہیں جاتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ حقوق اللہ بالکل ہے لیکن حقوق العباد بھی بہت بہت اہم ہے، بلکہ شاید اللہ جو اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے، اس میں اگر کوئی یہ اس کا اس لفظ کو بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں کہ نہیں صرف حقوق العباد ہی کرتے جاؤ، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے، لیکن اگر ہم نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا نا تب تک ہمیں معافی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ کس رستے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان کو سمجھیں، تھوڑی سی ایفرٹ کریں، وہ ایفرٹ کہ جتنی ہم بزنس کے لیے کرتے ہیں، وہ ایفرٹ کہ میں پچھلے 18 سال سے میں انستھیزیا کی ایفرٹس کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں کیے جا رہا ہوں، اور پھر بھی کبھی کبھی ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان پریشان حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں یہ وہ ایفرٹ ہے، ڈاکٹر افشاں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہیں پر ہی کر کے میں بات کو اپنی ختم کروں گا، آج میں نے زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں بات کہ جو ہے نا جو وسوسے کی بات ہو رہی تھی نا، تو وسوسہ، اچھا وسوسہ جو ہے نا، یعنی کہ اچھا وسوسے سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کا کوئی ارادہ کر لینا تو اسی وقت سے وہ نیکی لکھنی شروع ہو جاتا ہے، وہ فرشتے اسی وقت سے وہ ارادے سے ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور برائی جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہے کہ برائی کا ارادہ سے برائی نہیں ہوتی، اگر وہ برائی کا ارادہ آیا اور ہم لوگوں نے توبہ کر لی تو خدا کی قسم وہ برائی کا ارادہ بھی ہمارے لیے خیر بن جائے گا،
کیونکہ اللہ وہ اس برائی کے ارادے کو بھی ہماری کرے گا کہ یہ بندے کو آ گیا تھا، خیال آ گیا تھا دل میں، اس کے پاس وسائل بھی تھے، اس کے پاس سارے اسباب بھی تھے، لیکن پھر بھی یہ میرے ڈر سے بچ گیا، نکل آیا واپس، تو اللہ اس چیز کو بھی خیر بنا دے گا۔ اور نیکی، نیکی ہو سکتا ہے ابھی ہم نے ارادہ کیا اگلے لمحے ہمیں موت آ جائے، تو مجھے تو پورا یقین ہے اس بات پہ کہ ہم سب اگر اب یہ اللہ سے یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ یہ وہ پیغام تھا جو ہمارے لیے بیسک چیز تھی، ہم بدقسمتی سے ہم اس پیغام تک نہیں پہنچے، تو ہمیں سمجھا دے، ہمارے دل میں ڈال دے۔ اور یہ دعائے ختم قرآن ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نے رمضان کے آخری دنوں میں نے وہ اپلوڈ کی تھی دعائے ختم قرآن، یقین کریں اس کا جو ترجمے کے اندر ہے قرآن پاک کے بارے میں ہے، آپ دعا وہ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ میری قبر کی جو وحشت ہے نا اس کے اندر مجھے مانوسیت کر دے۔ اور وہ آ کے وہ اس کا پورا ہے، مجھے یہ زبانی اس وقت یاد نہیں ہے، اس کے اندر یہ کہ قرآن پاک کو ہمارے لیے ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے لیے ہماری حجت کرے، وہ ہمارے سے اللہ سے وہ جھگڑا کرے اس بات پہ کہ یہ بندہ تو ہر وقت میری بات کرتا تھا، اس کا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ میرے مطابق تھا، جب یہ قرآن کی کوئی بات آ جاتی تھی۔ اچھا ایک آخری بات، سوری، میں ایک بات آخری کرنا چاہ رہا تھا، حدیث کے بارے میں یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سنت ہے، میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا ٹوپی پہنو، تو کہنے لگا وہ ابا جان یہ تو سنت ہے، تو میں پریشان ہو گیا کہ پھر میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا یاد رکھو بات، سنت کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف سنت ہے نا، تو یہ وہی والی بات ہے کہ میں اپنے 4-5 دوست باتیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنی بات کریں تو ہماری بات کوئی نہ مانے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی بات ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اس کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کہ سوچیں بیٹھ کے آپ ذرا، کہ اگر ہم معاملات میں کہیں کہ یہ طریقہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، تو یہ کوئی صحیح حدیث کی کوئی سند سے بتا دے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند ہے، تو کیا ہم کو اس پہ کرنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں کچھ جو ذاتی زندگی کی چیزیں تھیں ان کے اوپر اتنا جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو ہم اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیں، لیکن کم از کم اگر آپ نے نہیں وہ کرنا تو خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اگر آپ اس بات پہ بحث کر کے دونوں ایکسٹریم صورتیں یاد رکھیں بات، کہ اگر کوئی صرف یہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صرف سر پہ ٹوپی پہن لی ہے تو اب میں چاہے چوری کرتا رہوں، چاہے میں بےایمانی کرتا رہوں، چاہے میں جھوٹ بولتا رہوں، چاہے میں جو مرضی لوگوں کو دکھ دیتا رہوں، کیونکہ میں نے سر پہ سنت پہ پہن لی ہے، میں نے داڑھی رکھ لی ہے تو اب میں بچت ہو جائے گی، نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ کوئی بندہ سنت کا مذاق اڑائے تو وہ بھی بہت بڑی تباہی ہے۔ یہ دونوں ہی چیزوں کی ایکسٹریم ہے، اور درمیان کی جو کیفیت ہے وہ سب سے اللہ نے میانہ روی اور اعتدال جو ہے نا وہ بہت پسند کیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے، اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور میری بات سنی۔ میں جو بھی بیچ بیچ میں ویک میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کوئی آیت، میں اس کی سلیکشن کر کے میں اس کو جو جتنی مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے طور پہ اپنی سورس سے جو چیزیں سمجھنا چاہیے آپ کو وہ آپ ضرور سمجھیں، اور کوئی میری طرف سے قید نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی بہت ساری اچھے سورسز ہیں، کیونکہ وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ جو پروگرام موجود ہو، یہ شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے یہ پوری آڈیو ریکارڈڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے قرآن کی تفسیر یہ ریکارڈڈ ہوئی بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے یہ جو لنک بنایا ہے اس میں آپ کو تقریباً بتحاشا تفسیر ابن کثیر حدیث کی کتابیں وہ میں نے ساری کمپائل کی، تو آپ لوگ کسی بھی وقت آپ لوگوں کو نہ کچھ سمجھ آئے، کوئی بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی بخیر، اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی، اور پلیز آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے۔ میں کوئی دیکھیں، میں نے کوئی ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چندے کی اپیل تو کرنی نہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی میں کسی ایک فرقے کی میں آپ کو ترویج کر رہا ہوں کہ آپ دیوبندی بن جائیں اور بریلوی بن جائیں اور اہل حدیث بن جائیں۔ میں تو ایک سیدھا سیدھا آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا مینول ہے، زندگی گزارنی ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر، انشاءاللہ زندگی بخیر، اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ اور ویسے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ لوگ جو میں بھیجتا ہوں چیزیں اس پہ فیڈ بیک بھی مجھے دیں اور اس کا پیغام آگے تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔